वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आशी। इफ़ पीपल डिस्ट्रॉय योर इनोसेंट वर्जन देन बी अ डेवल। डेवल बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर उन लोगों को शूट कराओ जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, और इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि तुम एक बुरे इंसान बन जाओ। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर बुरा भी नहीं बनना है और उन लोगों को शूट भी नहीं करना है तो फिर हम डेवल कैसे बन सकते हैं, क्योंकि डेवल तो यही सब कुछ करता है। तो आपको डेवल इस तरह से नहीं बनना है, आपको अपनी अच्छाई बरकरार रखनी है। वो लोग जो आपको वैल्यू नहीं करते, वो लोग जो आपको अटेंशन नहीं देते, आप लोगों को उन लोगों को इग्नोर करना है। एक बात हमेशा याद रखना, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उन लोगों को तुम अगर जवाब दे देते हो, एक थप्पड़ मार देते हो, तो यकीन जानो उनको ये तकलीफ़ 1 या 2 दिन रहेगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों को पहले से ज़्यादा खुश होकर दिखाते हो, अगर उन्होंने तुम्हें गिराया है तो तुम दोबारा से खड़ा होकर उनको दिखाते हो, तो यकीन जानो ये बदला सबसे बड़ा बदला है। वो लोग जो तुम्हें रुलाना चाहते हैं उन्हें हंस कर दिखाओ। वो लोग जो तुम्हें वैल्यू नहीं करते, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दो। जब तुम्हारे पूरे जिस्म में एक जगह पर कैंसर हो जाता है तो क्या तुम सोचते हो कि नहीं ये तो हिस्सा मुझे बहुत प्यारा है, नहीं मैं तो सारी ज़िंदगी इसके साथ रहूँगा? नहीं, तुम जानते हो कि उस हिस्से का जहर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पूरी बॉडी में जा सकता है, और वो जहर इतना जहरीला है कि एक दिन तुम मर भी सकते हो। तो इसीलिए कुछ लोग कैंसर की तरह होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के एक हिस्से को चिमट जाते हैं। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो, अगर तुम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करो कि तुम अपने उस हिस्से को खींच कर जड़ों से निकाल सको और उसे फेंक सको। यकीन जानो तुम तकलीफ़ में रहोगे 6 महीने, साल, 2 साल, लेकिन फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। जानते हो, हमें वो लोग कभी वैल्यू नहीं करते जो जानते हैं कि वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं। यकीन जानो कोई तुम्हें उस वक्त तक रोक नहीं सकता जब तक उसे ये यकीन ना हो कि तुम उसके कदमों में हो, तो कि किसी के कदमों में मत बिछ जाओ। हाँ, हमारे यहाँ हम लोग खुद को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ बोल देते हैं, हाँ मैं तो मुखलिस हूँ ना, वो है या नहीं? अगर वो मुखलिस नहीं है तो मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, सॉरी टू से, तुम इमोशनल फूल हो, मुखलिस नहीं। मुखलिसी वहाँ खर्च की जाती है जहाँ आपकी मुखलिसी की कदर हो। कहीं तुम अपनी ज़ात को पूरी तरह इन्वेस्ट कर देते हो और अगले को फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम इमोशनल फूल हो। आईने के सामने खड़े हो और आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछो, वो लोग जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं, वो लोग जिनके लिए तुम लड़ने मरने को तैयार हो, क्या वो लोग तुम्हारी भी इतनी ही कदर करते हैं? अगर नहीं तो खुद को झंझोड़ो, इस ख्वाब से बाहर आओ। ज़िंदगी की हकीकत बहुत अलग है, अपने आप को वैल्यू करो। यकीन जानो कई बार हम कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। अरे बताओ ना यार मैं कैसी लग रही हूँ, अरे बताओ ना मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल है, मैं इसका क्या हल ढूंढूं? तब आप एक इंसान को ये बता रहे हैं कि आप इतने वीक हैं कि आप अपने फ़ैसले भी नहीं ले सकते। तब आप अगले इंसान को ये बता रहे होते हैं कि तुम मुझसे 1000 गुना बेहतर हो। अपने अंदर की कमियों को छुपाना सीखो, अपने अंदर की कमियों को शाया मत करो। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जो परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन तुम अपनी कमियों को अगर खुद ही गिनाने लग जाओगे तो दुनिया तो तुम में कीड़े निकालेगी ना। अगर तुम्हारी नाक मोटी है, अगर तुम्हारा कद छोटा है, अगर तुम थोड़ी सी मोटी हो, तो इस चीज़ को अपनी कमी मत बनाओ, इस चीज़ से प्यार करो। यकीन जानो वो लोग जो आज तुम्हें कह रहे हैं अरे कितनी मोटी हो गई हो, यकीन जानो अगर तुम 1 से 2 दफ़ा भी उन लोगों को कहोगे ना कि नहीं मुझे अपने आप में रहना पसंद है, मुझे खा पी कर ज़िंदगी को एंजॉय करना पसंद है, देखो ना अगर मैं मोटी हूँ तो कितनी क्यूट हूँ, ये बातें तुम जब उनको बता रही होती हो तो शायद वो यकीन नहीं करते।
لیکن ان کا دماغ اس بات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یقین جانو ایک بات جب بار 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 دہرائی جاتی ہے تو وہ اگلے انسان کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ ہماری ایک دوست تھی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مجھے بھی وہ ایک آرڈینری سی لڑکی لگتی تھی، مگر کچھ وقت گزرا تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو اتنی خوبصورت ہے۔ ایک دو بار تو میں نے بھی سوچا کہ ایسی بھی کیا خوبصورتی ہے اس میں، لیکن جیسے جیسے اس نے خود کو اہمیت دینا شروع کی، اس نے کہا کہ نہیں میں پیاری ہوں۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے وہ سارے گروپ میں پیاری لگنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ واقعی پیاری ہو گئی تھی، بس اس نے میرے دماغ کو اس چیز کا عادی بنا دیا تھا کہ وہ پیاری ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تھی میرا دماغ وہ چیز نوٹ کر رہا تھا۔ لوگ آپ کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا آپ خود کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کے پیچھے مت بھاگو۔ تمہیں گجرے پہننا پسند ہے تو کیوں انتظار کر رہی ہو کہ کوئی انسان آئے گا تمہیں 150 کے گجرے لے کر دے گا اور تمہارے لیے تمہاری زندگی کا محور بن جائے گا۔ وہ 150 کے گجرے دے کر تمہیں اتنا خرید لے گا کہ تم پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گی۔ ہم لڑکیاں ہیں نا، ہم تھوڑی سی ایموشنل فول ہوتی ہیں، لیکن خود کو ایموشنل فول نہیں بنانا ہے۔ اگر تم میری ویڈیو دیکھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس ٹچ فون ہے اور اس کے علاوہ تمہارے پاس وائی فائی کنیکشن بھی ہے، تبھی تو تم میری ویڈیو دیکھ پا رہی ہو۔ اس کا مطلب تم آسانی سے گجرے افورڈ کر سکتی ہو، تو پھر اتنا انتظار کیوں کرنا کہ کوئی آئے گا تمہیں گجرے لا کر دے گا اور تم خود کو اسپیشل فیل کراؤ گے؟ آخر کیوں تمہیں کوئی اور اسپیشل فیل کروائے؟ تم خود کیوں نہیں خود کو اہمیت دیتے ہو؟ آئس کریم کھانے کا دل ہے تو اپنی جیب سے پیسے نکالو، جاؤ اور جا کر آئس کریم خرید کر لاؤ اور ایک اچھا سا سیریل لگا کر بیٹھ جاؤ اور اس آئس کریم کو انجوائے کرو، اپنے آپ کو اسپیشل فیل کرواؤ۔ کبھی تم ڈاؤن ہو جاؤ، کبھی تمہارا دل پریشان ہو جائے تو خود کو خود ہی ہنساؤ، خود کو خود ہی سنبھالو۔ یہ دنیا ان لوگوں کی قدر کرتی ہے جو اپنی قدر آپ کرنا جانتے ہیں، اسی لیے کسی کو اتنی اہمیت مت دو کہ وہ تمہاری زندگی سے آ کر کھیل جائے۔ وہ لوگ جو تمہیں ویلیو نہیں کرتے تم ان کو چھوڑ دو۔ تم ان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈیول اس دن بن جاؤ گی جس دن تم ان کے تلوے چاٹنا چھوڑ دو گی۔ تم اگر دیکھ رہی ہو کہ کوئی تمہاری انتھک محنت کے بعد بھی تمہیں ویلیو نہیں کرتا، تمہیں وہ رسپیکٹ نہیں دیتا، تمہیں وہ پیار نہیں کرتا جس کی تم حقدار ہو، تو بس کوئکلی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ اور تم جب وہ سب کچھ چھوڑ دو گی نا تو جانتی ہو اس سے کیا ہوگا؟ اب تم لوگوں کے پیچھے تھک رہی ہو، تمہیں دکھ ہوتا ہے کہ آخر میں نے اتنا سب کچھ کیا لیکن تب بھی کسی نے میری قدر نہیں کی۔ تب اگر کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا تو تمہیں یہ غم تو نہیں ہوگا، تم لوگوں پر توجہ دینے کی بجائے خود پر توجہ دے سکو گی۔ وہ ٹائم جو تم لوگوں کو خوش کرنے پر لگاتی ہو وہ ٹائم تمہارا بچ جائے گا۔ تم اپنی کیئر کرو گی، تم اپنے اوپر محنت کرو گی، تم اپنی کمیوں کو مٹانے کی کوشش کرو گی اور تم ایک دن وہ انسان بن جاؤ گی کہ جسے سب پانا چاہیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے سامنے اپنی کمی مت گنوانا، ہمیشہ اپنی خوبیاں بیان کرنا۔ جانتی ہو جب ہم اپنی کمیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تب اگلا بندہ بے شک بھول بھی جائے لیکن ہمارا دماغ وہ چیز ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ اسی طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں تو ہوں ہی بری، ہاں مجھے تو یہ پرابلمز ہیں، میرے اندر یہ کمیاں ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا ہے۔ وہ لوگ جن کی آج تم اتنی زیادہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جب تم ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گی نا تو وہ لوگ جو تمہیں اگنور کر رہے تھے وہ اچانک تمہاری طرف رجحان کر لیں گے۔ وہ اچانک سوچیں گے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک سلیو جو ہمارے آگے پیچھے بھاگتا تھا وہ کیسے بدل گیا۔ یقین جانو اس دن وہ لوگ جانیں گے کہ تم بھی ایک انسان ہو، ایک مشین نہیں۔ مشینیں نہیں تھکتی، انسان تھک جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کا ڈیول بننے سے اچھا ہے کسی کی زندگی کے لیے ڈیول بن جاؤ۔ کوئی بات نہیں، وہ کیا کہیں گے، تم نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال لگا دیے، تم آدھی رات تک نہیں سوتے ہو، کوئی تمہیں کرٹسی میں کوئی کام کرنے کو کہہ دیتا ہے تو تم آدھی رات تک بیٹھ کر کرتی رہتی ہو۔
تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اس سے یہ حاصل ہوا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم اتنی عام ہو کہ تمہیں کسی ٹائم بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے. تم اتنی عام سی ہو کہ تمہیں جو بھی کہا جائے گا تم وہ کرو گی ہی کرو گی. اسی لیے لوگوں کو یہ مت بتائیے. اور یہ سب کرتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی نیند پر کمپرومائز کیا، تم نے اپنے وقت کو ضائع کیا. تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ اپنے ذات پر محنت کر کے بہت آگے نکل جائیں گے. تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ ٹائم جو میں نے ان پر انویسٹ کیا تھا کاش یہ میں نے خود پر کیا ہوتا تو آج میں ان سے آگے ہوتی. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ڈیول بنیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کی زندگی کا ڈیول بن جائیں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ وہ لوگ جو آج تمہیں کہتے ہیں کہ تم تو بہت اچھی ہو، وہ اچانک سے کہنے لگیں گے کہ کتنی ایگوئسٹک ہے، کتنی بری ہے یہ تو تھی ہی ایسی، بس ہم نے اس کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا. تو بس وہ لوگ جو تمہاری تکلیف میں تمہارا ساتھ نہیں دیتے وہ تمہارے اچھے وقت کے بھی حقدار نہیں ہیں. خود کو اتنا نیچے مت گراؤ کہ تمہیں اٹھنے کے لیے صدیاں لگ جائیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا، کبوتر کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے. اینڈ میچیورٹی وین یو ریئلائز کہ لوگ گرانے کے لیے دھکا نہیں سہارا دیتے ہیں. تو اسی لیے اپنی زندگی کا ڈیول کبھی نہ بنیے گا. اپنے آپ پر کبھی کمپرومائز مت کیجیے گا. کبھی لوگوں کے سامنے اپنی کمیاں مت گنائیے گا. ہمیشہ خود کو اہمیت دیجیے گا، کیونکہ اپنی زندگی کا ڈیول بن جاؤ گے نا تو ہمیشہ پچھتاتے رہ جاؤ گے. زندگی کے آخر میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے. تو چلو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگر اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. اس ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا. یہ آپ کا پیار ہے جو مجھے خوشی دیتا ہے. تو چلیں کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ. تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ.